کرنے میں محنت کرے گا. ہاں، اور یہ وصیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے فرمائی ہے. اب یہاں ضمناً ایک اور بھی نقطہ بیان کیا، وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں اپنے کلام میں اسے سمیٹ کر انتہائی اختصار سے اس کا ذکر کروں کہ دیکھیے تقوی کا جہاں اللہ نے حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ بقدر الاستطاعہ ہمارے اور آپ کی استطاعت کی شرط لگا دی. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں ہے کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے تم کو منع کیا اس سے بچو. لیکن اس سے پہلے والے جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو اتنا کرو جتنی طاقت ہے. غور کیجئے، یہ شریعت کی کا کمال. اور ہم بولتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے. پوری روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے جس میں یہ خوبی ملے. ہماری طبیعت، ضرورت، فطرت کے عین مطابق کوئی مذہب نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں، عقیدت اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر، کہ تقوی کا حکم اللہ دے رہا ہے تو استطاعت کی شرط لگائی کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. ہاں، یہ آپ شیخ نے نقل کیا ہے آگے چل کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آخر آمن الرسول کی آیت نازل کی، جس میں یہ فرمایا کہ للہ ما فی السماوات میں کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب و کتاب لینے والا ہے. یہ سن کر صحابہ بے چین ہو گئے. اللہ سے آ کے کہا، اللہ کے رسول ہم سے عرض کرنے لگے کہ یہ کیسے بات ہے، ہمارے دلوں میں تو بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہم جو ہے طبعی طور سے کچھ خیالات اور اعمال میں بہک جاتے ہیں، تو کیا ہم سب کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کی پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت ان سے کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح کہو گیا، کیا تم وہ روش اختیار کر رہے ہو کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کا کفر کرتے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرتے ہو؟ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں رخصت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کے رسول نے اس صحابہ سے کہا تھا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک، کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، جو کچھ اللہ نے بیان کیا اسے سن لیا، اسے مان لیا، اور پروردگار تیری بخشش چاہتے ہیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس میں بخشش چاہتے ہیں. تو صحابہ نے پھر یہی کہا، مان لیا، فوراً قبول کیا، تقویٰ تھا ان کے دلوں میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان پر رحم فرماتے ہوئے آگے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس سے زیادہ کا مکلف اور پابند نہیں بناتا جتنی اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسے وہی نیکیاں ملے گی جو وہ نیکی کر رہا ہے، اور جو وہ برائیاں کر رہا ہے یہ اس کے خلاف وبال بنے گا، اس پر پکڑ ہوگی. پھر دعا بھی سکھائی، ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس آگے کی انہی آیتوں میں کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ لا جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تجھ پر ایسا بوجھ نہیں لاد رہا ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہم پر انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے شیخ نے 2-3 دلیلیں دی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ استطاعت کے ساتھ شرط ہے. یہ ایک جملہ یاد رکھیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کا ایک جملہ. ہاں، آپ کو زندگی کے بہت سارے مسائل میں اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک کام کا مکلف بنایا، اب ہماری طاقت نہیں ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہے، تیمم کی اجازت ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے. ہاں، سفر میں جو رعایت ملی اور دوسرے مقامات پر، ایسے آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کی استطاعت غائب ہوئی وہاں شریعت نے آپ کو رخصت دے دی. یہ بہت بڑی ہم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت اور انعام کیا گیا ہے. چنانچہ حاصل یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اللہ کے شریعت اور احکامات کو بجا لانا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بھی حاصل ہوا کہ تقوی تمام خیر کا ملاک ہے، اس کا جو ہے قوام ہے، ہر بھلائی کی کنجی ہے. قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو تقوی سے جوڑا ہے. آج ہمارے ہاں دشمنوں کے خوف کی بات ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کتنی سمپل بات ہے. ہمارے یہاں لمبے لمبے فلسفے بیان کرتے ہیں لوگ، جوش دلاتے ہیں نوجوانوں کو. یہ سبق پڑھائیے
کہ پہلے اصلاح کیجیے اپنی، صبر اور تقویٰ رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھیگا نہیں کر پائے گی، وہ کتنی بڑی سپر پاور کہلاتی ہو. یہ ایک بات. دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کر لو ایمان والو تو اللہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. ہاں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری لغزشوں غلطیوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. کیا چاہیے؟ ساری مصیبتوں کی جڑ مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا گناہ ہے، اور اس کا علاج ہے تقوی، توبہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ فرقان دے دے گا. یہ آج ہمارے ہاں جو حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت سے بہت سے لوگ محروم ہو گئے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض مرتبہ. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، جہالت اور جاہلانہ انداز میں باتیں کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اس کے کچھ فالوورز اور کچھ لائک کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ وہ اور الٹی سیدھی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتا ہے، صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے. ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. یہ متاثر ہونا یہ ہمارے اور آپ کی سماجی اور تربیتی کمزوری ہے کہ ہم نے تقوی کی آبیاری کی نہیں، ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہی نہیں کی کہ وہ فرق کر سکیں کہ کون سا داعی حقیقت میں داعی ہے، کون سا ائمہ مضلین میں سے ہے، گمراہ کرنے والے اماموں میں سے. آج گمراہ کرنے والے اماموں کا زیادہ چرچا ہے دنیا میں. سچے اہل علم اور دعات سے لوگ دوری اختیار کیے، فاصلہ بنائیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث اور قرآن حدیث کو جاننے والے علماء سے دور کرنے کی، ایک ایجنڈے کے تحت، منظم سازش کے تحت. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، وقت تفصیلی وقت نہیں ہے، اور ہماری 3 وصیتیں بہت اہم باقی ہیں. لہٰذا اس بات پر آپ غور کیجیے، اور مزید کسی موقع پر انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہتی ہیں ہمارے خطابات میں، شیخ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ تقوی اگر ہوگا تو انسان کے اندر حق و باطل کی تمیز کی صلاحیت ہوگی. آج ہمارے جو نوجوان دھوکے کھا رہے ہیں اور گمراہ کرنے والوں کو اپنا امام بنا رہے ہیں، جو جاہل ہیں، مستند عالم بھی نہیں ہے، جو صحابہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصولوں اور عقیدے کے خلاف جانے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بڑے بڑے نام، فلاں جماعت، فلاں جو ہے حزب اور تحریک اور فلاں گروہ، فلاں شخصیت، یہ کوئی انکار حدیث کر رہا ہے، کوئی صحابہ کو نشانہ بنا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی تکفیر کر کے خارجیت، باطنیت، تصوف کو اختیار کر رہا ہے، اور سب کے ماننے والے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. سب قرآن و حدیث کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، نہیں مانتے وہ قرآن و حدیث کو، نہیں ہے ان کے اندر تقوی. وہ کتنے بھی بڑے بڑے دعوے اور پرکشش قسم کی باتیں کریں. ہم آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. جنت کی ان نعمتوں کی تفصیلات آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. ساری چیزیں دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل قرآ کیا ہے، لو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ بستی کے لوگ، سورہ اعراف میں پچھلی بستیوں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ بستی والے اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. دنیا چاہیے تو تقوی، مفازہ چاہیے تو تقوی، ظلال و عیون جنت کا چاہیے تو تقوی، دشمن سے بچاؤ چاہیے تو تقوی. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی فلاں اور فلاں نہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے. چنانچہ ہمیں شیخ نے کہا کہ اس تقوی کے لیے بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید کو اختیار کریں، شرک کو اپنے اندر سے، اپنے سماج اور اپنے گھر سے صاف کرنے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع پر زور دیں. سنت کے خلاف جو بدعت و خرافات ہیں، غلط مناہج ہیں، صحابہ کرام کے طور طریقوں کے خلاف، یا یہ جو چیزیں آج کل اختیار کی گئی ہیں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ مجاہدہ کیا ہے اور محنت و کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہماری اس بات کے ہمارا فریضہ اور ضرورت ہے کہ اللہ نے جو صحیح منہج دیا ہے اس سلسلے میں ہم جو بھی قربانی کر سکتے ہیں استطاعت کے ساتھ، شرط کے ساتھ ہم کو دینا ہے. اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اگر دنیا کے کسی خوشحال زندگی کے لیے ہم کوشاں ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، تو سوچئے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینا چاہیے. اس کا کوئی بدل اور کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ شرک کی مخالفت کرنا، آج شرک سے لڑنے کی ضرورت ہے، غلط مناہج سے لڑنے کی ضرورت ہے. ہمارے گرد و پیش ہمارے نوجوان اور شخصیات کو آپ دیکھیے، بہت ساری گمراہیوں میں کے شکار ہو رہے ہیں. محنت کرتے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، وقت دیتے ہیں، اسلام پسندی کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن منہج غلط ہے. یہ
تقویٰ شیخ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے گھروں میں توحید کی آبیاری کریں، شرک کے پنجوں سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو نکالیں، اور اس طاہر صاف ستھرے دین کو ان میں عام کریں۔ یہ وہ دین ہے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ تو ایک عقیدے اور اصول کی بات ہے اور وہ پہلی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات میں والدین کا معاملہ ہو، اہل و عیال کا معاملہ ہو، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کا مسئلہ ہو، بھائی ہوں، بزرگ ہوں، قوم کے بڑے اور چھوٹے لوگ ہوں، جن کے جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں، ان سارے معاملات میں ہم کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں شیخ نے پھر جو ہے کچھ استطاعت پر گفتگو کرنے کے بعد آخر میں کہا، حاصل یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اپنے رب سے ڈرے گا، تو اطاعت و فرما برداری کی طرف کمر کسے گا، اور یہ اللہ اس کی جانب سے سچا علم اور سچائی کے ساتھ علم حاصل کرے گا، دین کی فقہ اور سمجھ حاصل کرے گا، ہاں، اور اپنی قوت و طاقت کے مطابق جتنا اس کو حیثیت رکھتا ہے اللہ اس کو اختیار کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ توفیق ملے گی کہ پروردگار اس کو اچھائی کے راستے پہ لگا دے۔ جب ہم چاہیں گے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ہمیں شرک اور شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو تقوی کی توفیق